بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پروٹیکٹیو بیل کیا ہوتی ہے، جس کو حفاظتی ضمانت کہا جاتا ہے؟ اب حفاظتی ضمانت کا قانون پاکستان کے مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن پروٹیکٹیو بیل کا اصول صرف یہاں تک محدود ہے کہ ایک ملزم کی عدالت تک رسائی جو ہے وہ ملزم کا حق ہے۔ پروٹیکٹیو بیل ہمیشہ اعلیٰ عدالتیں جاری کر سکتی ہیں تاکہ ملزم بغیر کسی دھمکی، ڈر یا نقصان کے جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے، عدالت مجاز ہے، اس تک پہنچ سکے۔ پروٹیکٹیو بیل حفاظت کے طور پر کسی جرم میں گرفتار ہونے سے پہلے کروائی جاتی ہے جب ملزم کو ڈر ہو کہ جس تھانہ یا تحصیل میں جرم ہوا ہے اس کی حدود سے پہنچنے سے پہلے ضمانت کروانے سے پہلے وہاں پہنچنے کے دوران پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ جو ہی وہ وہاں پہنچے گا وہ گرفتار ہو جائے گا یا پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جانا چاہتی ہے۔ دین وہ کسی اور عدالت سے پروٹیکٹیو بیل کروا لے تاکہ جو مجاز عدالت ہے وہاں تک وہ پہنچ سکے۔ ایسی جو قبل از گرفتاری ضمانت ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل کا اصول کہا جاتا ہے، اور پروٹیکٹیو بیل اسی اصول کے تحت دی جاتی ہے کہ اختیار سماعت رکھنے والی عدالت تک پہنچنا ملزم کا بنیادی حق ہے۔ پروٹیکٹیو بیل چونکہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک یا ایک صوبے کی دوسرے صوبے تک کا معاملہ ہوتا ہے، اور سیشن جو کورٹس ہیں وہ صرف اور صرف سیشن ڈویژنز تک محدود ہوتی ہیں، ضلعی عدالتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ایک ضلع سے دوسرے ضلع اور ایک صوبہ سے دوسرے ضلع کے لیے ہائی کورٹ آف پروونس اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ پروٹیکٹیو بیل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے پٹیشنر آیا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہو یا ایف آئی آر درج ہونے کا اس کو ڈر ہے۔ یہ ایک نیا اصول آ جاتا ہے کہ یا ایف آئی آر درج ہو چکی ہے یا ایف آئی آر درج ہونے کا قوی امکان ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ایف آئی آر کاٹ دی جائے گی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ پٹیشنر بطور ملزم خود عدالت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو بطور ملزم پیش کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ اور پروٹیکٹیو بیل کی جو پٹیشن ہے پٹیشنر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دیتا ہے، یہ اس وقت دی جاتی ہے جب اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے یا اس کو ڈر ہے کہ وہ اختیار سماعت رکھنے والی عدالت تک رسائی کرنے سے پہلے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ دین وہ کسی اور عدالت مجاز سے پروٹیکٹیو بیل کی اپلیکیشن دے کے بیفور اریسٹ بیل جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ پروٹیکٹیو بیل اس صورت میں پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے جب سائل کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے خلاف ناجائز ایف آئی آر درج ہو جائے گی اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اپریہینشن آف رجسٹریشن آف فالس ایف آئی آر کے اوپر بھی پروٹیکٹیو بیل لی جا سکتی ہے۔
اس میں بات یہ ہے کہ پٹیشنر یہ کہتا ہے کہ جو پولیس جو ہے وہ اس کے خلاف ناجائز طور پر ایف آئی آر دینا چاہتی ہے اور ایف آئی آر دے کے اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، دین پٹیشنر کے پاس اور کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ کورٹ تک بیل بیفور اریسٹ کے لیے پہنچ سکے، تو وہ فوری طور پر پروٹیکٹیو بیل کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ میں جہاں پہ وہ موجود ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسی ضمانت جو ہے وہ اپلائی کر کے ضمانت لے سکتا ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے پروٹیکٹیو بیل کی اختیار سماعت کا، تو چونکہ یہ معاملہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ہے، ایک ضلع کی حد تک محدود نہیں ہے، جبکہ سیشن کورٹس جو ہیں وہ ایک ضلع تک محدود ہوتی ہیں۔ ایک ضلع کی حد تک اگر دیکھا جائے، مثلا تحصیل وزیر آباد تک پہنچنا ہے ایک ملزم نے، تو دین سیشن کورٹ جو ہے وہاں سے پروٹیکٹیو بیل سیشن جج صاحب سے وہ اس گراؤنڈ پہ اپلائی کر سکتا ہے کہ اسی سیشن ڈویژن کے اندر، اسی ضلع کے اندر میرے خلاف یہ ایف آئی آر غلط درج کروا دی گئی ہے اور وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، تو بیل بیفور اریسٹ کے لیے میں پروٹیکٹیو بیل اپلائی کرتا ہوں، مجھے کمپیٹنٹ کورٹ جو اختیار سماعت رکھتی ہے کورٹ، وہاں تک پہنچنے کا جو ہے وہ ضمانت دی جائے۔ جبکہ سیشن کورٹ کبھی بھی کسی دوسرے ضلع تک پہنچنے کے لیے، مثلا گجرانوالہ سے گجرات پہنچنے کے لیے پروٹیکٹیو بیل نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ انڈر سیکشن 9 سی آر پی سی جو جورسڈکشن ہے، اختیار سماعت ہے ایک سیشن ڈویژن کا، وہ صرف ایک ضلع کی حد تک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو پروٹیکٹیو بیل جو ہے، جس کا قانون کے اندر کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی ریشنلٹی کہاں پہ ہے؟ سیکشن 58 مجموعہ ضابطہ فوجداری کے مطابق پولیس مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت بغیر وارنٹ کے کسی بھی شخص کو جس کو وہ گرفتار کرنے کی مجاز ہے، پاکستان میں کسی بھی جگہ سے گرفتار کر سکتی ہے۔ سیکشن 58 سی آر پی سی یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 82 سی آر پی سی کہتا ہے کہ وارنٹ گرفتاری کی پاکستان کے کسی بھی حصے میں تعمیل کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 83 سی آر پی سی کہتا ہے کہ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری جو اس نے جاری کیے ہیں اس کو اپنے علاقائی اختیار سماعت سے باہر کسی دوسری مجسٹریٹ کو یا کسی دوسرے علاقے کے ڈی ایس پی کو بھیجے۔ اپنی علاقائی اختیار سماعت سے باہر بھی اپنے وارنٹ کی تکمیل کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 84 سی آر پی سی کہتا ہے کہ وارنٹ کی تعمیل کا جو طریقہ کار ہے وہ وضع کیا جا رہا ہے۔ سیکشن 85 سی آر پی سی کے مطابق وارنٹ کی تعمیل کرنے کے لیے اگر گرفتاری کی جانی ہے تو اسے تعمیل کنندہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، دوسری باہر والے اختیار سماعت والی عدالت میں۔ اگر وارنٹ جاری کرنے والی عدالت جائے گرفتاری سے 20 میل کے سے زائد فاصلے کے اوپر ہے تو وہ جو اختیار سماعت والی عدالت ہے جس کی جورسڈکشن میں وہ وارنٹ جو ہے وہ اپنے تعمیل کروانے ہیں، اگر وہ اس سے 20 میل کے زیادہ دوری پہ ہے
تو وہ باقاعدہ طور پر تعمیل کنندہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس وارنٹ کو اس گرفتاری کے حوالے سے، اور گرفتار بندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سیکشن 86 سی آر پی سی کہتی ہے کہ تعمیل کنندہ عدالت، جو عدالت کسی باہر سے آئے ہوئے وارنٹ کی تعمیل کرتی ہے، گرفتار شدہ شخص کو وارنٹ جاری کرنے والی عدالت کے پاس بھجوائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تعمیل کنندہ عدالت ہے جو اس باہر سے آنے والے وارنٹ کی تعمیل کروا رہی ہے، وہ اس گرفتار شخص کو ضمانت پر رہا بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سیکشن 61 سی آر پی سی کہتا ہے کہ گرفتار شخص کو پولیس 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے کے اندر سفر کا وقت نکال دینا ہے، جو بھی قریب ترین عدالت مجسٹریٹ ہے اس کے روبرو پیش کرنے کی عدالت پابند ہے۔ پولیس 24 گھنٹے سے زائد ماں سوائے سفر کے، جو سفر میں وقت جتنا بھی لگا ہے وہ، یہ سیکشن 61 سی آر پی سی یہ واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 167 سی آر پی سی کہتا ہے کہ اگر گرفتار شدہ شخص کو پولیس 24 گھنٹے سے زائد اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، دین اسے عدالت سے اس گرفتار شخص کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا ہوگا۔ اگر پولیس افسر کسی ملزم کو گرفتار کرنے کی غرض سے اس کا پیچھا پاکستان میں کہیں بھی کر سکتا ہے، باوجود اس کے کہ جرم کسی خاص علاقے میں کسی خاص صوبے میں ہوا ہے، بندہ بھاگ کے پشاور چلا گیا ہے، جرم گجرانوالہ میں کر کے گیا ہے، اور اگر وارنٹ گرفتاری پاکستان میں کہیں بھی قابل تعمیل ہے، وارنٹ لے کے جاتے ہیں، وہاں سے تعمیل کنندہ عدالت سے اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کمپیٹنٹ کورٹ جس کو علاقہ اختیار میں جس کے علاقے سے گرفتاری کی گئی ہے، یا اس نے وارنٹ گرفتاری جو گجرانوالہ سے پشاور گئے تھے اس کی تعمیل کروائی ہے، اس عدالت کو اس مقدمے میں عبوری داد رسی عطا کرنے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ریشنلٹی آف دا لا ہے، یہ معقولیت ہے، یہ ریشو ڈسنڈائی ہے ہزاروں بیسیوں کے اصلاح کی۔ اور اگر انصاف تقاضا کرے تو ملزم کے حق میں یہ حکم جاری کر سکے کہ ضمانت حاصل کرنے کی استدعا پیش کرنے کے لیے وہ صوبے کی اہل عدالت تک پہنچ سکتا ہے، کمپیٹنٹ کورٹ تک پہنچ سکتا ہے اس صوبے کی۔ اب فرض کرتے ہیں ایک صوبے پنجاب کا پولیس افسر صوبہ سرحد میں KPK میں ایک شخص کو گرفتار کرتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر وہ صوبہ سرحد سے نکل نہیں پاتا، تو اسے انڈر سیکشن 167 سی آر پی سی ریلیونٹ ود سیکشن 61 سی آر پی سی اس کو علاقہ مجسٹریٹ سے ریمانڈ حاصل کرنا ہوگا، جو بھی قریبی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ علاقہ مجسٹریٹ ریمانڈ دینے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر صوبہ پنجاب کی عدالت صوبہ سرحد کی عدالت کو وارنٹ گرفتاری تعمیل کے لیے بھیجتی ہے، صوبہ KPK کی عدالت سیکشن 75 سی آر پی سی کے تحت ایسے ملزم کو جو انہوں نے صوبہ پنجاب سے وارنٹ کی تعمیل میں ایک بندے کو گرفتار کیا ہے، انڈر سیکشن 75 سی آر پی سی وہ مجاز ہے کہ اس گرفتار شخص کو جو دوسرے صوبے
کہ وارنٹ کی ایگزیکیوشن میں انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کو ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ناقابل ضمانت جرم کا معاملہ ہے تو متعلقہ سیشن جج جو ہے انڈر سیکشن 497 ریلیونٹ ود سیکشن 86 ضمانت وہ بھی دے سکتا ہے۔ اگر مجسٹریٹ نہیں ہے تو پھر سیشن جج جو ہے وہ بھی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے بعد لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے پی سیوں کے اصلاح سے ہیں جو کہ ایسے جرائم جو دوسرے صوبوں میں کیے گئے ہیں، بندے پنجاب میں آ گئے ہیں یا سندھ میں آ گئے ہیں تو پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے اور کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ ان کو دی ہے، اور ایسا معمول جو پریکٹس ہے جو ملزم کے فائدے میں ہو، عدالت آسانی سے اس میں خلل ڈال کر اس میں انحراف نہیں کرتی۔ آخرکار ملزم نیلی آنکھوں والا بچہ ہے قانون کا۔ اب یہ سوال کہ کیا یہ عدالت اگر اس کا پروٹیکٹیو بیل کی خلاف ورزی کی گئی، اس نے پروٹیکٹیو بیل تو دے دی ہائی کورٹ نے، اب اس عدالت کی پروٹیکٹیو بیل آ گئی ہے۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وارنٹ کی وہ بھی بیل دے سکتی ہے، وہاں کا سیشن جج بھی بیل دے سکتا ہے، اور اس صوبے کی ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی بندے کو، اگر بندہ فوری طور پر پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کر دیتا ہے تو وہ بھی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اس کو دے سکتی ہے۔ اور اگر پروٹیکٹیو بیل کا حکم دیا گیا ہے لیکن پروٹیکٹیو بیل کے باوجود اس بندے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پروٹیکٹیو بیل کی خلاف ورزی کی گئی، توہین عدالت تو کی گئی، اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 1976 کی جو سیکشن 5 ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 204 ہے، وہ اس کمی کو پورا کر دے گی، کنٹیمپٹ پروسیڈنگز چلیں گی، اور سیکشن 5 کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 1976 جھگڑا بھی لگے گا، اور آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز میں لمبا جھگڑا بھی لگے گا۔ اب یہ وہ لاجک ہے جس کی بنا پر پروٹیکٹیو بیل کا اصول قانون میں نہیں لکھا گیا ہے، قانون میں کسی جگہ پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کچھ ریشنلٹیز ہیں، کچھ ایسی دلیلیں ہیں مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے اندر جس کی بنا کے اوپر کوئی بندہ بطور پٹیشنر اگر پروٹیکٹیو بیل کی پٹیشن فائل کرتا ہے تو 2 ہفتوں کے عرصہ کے لیے تک اس کو پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ متعلقہ عدالت یا دیگر اہل عدالت جو ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے، ایک پٹیشن فائل کی جاتی ہے، پٹیشنر کے خلاف ملتان میں 2 FIRs کاٹ دی جاتی ہیں، انٹرم چلان بھی داخل کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انڈر سیکشن 87 اینڈ 88 ضابطۂ فوجداری اس پٹیشنر کو روپوش قرار دے کر ابسکونڈر بھی کر دیا جاتا ہے، اشتہاری کر دیا جاتا ہے، اشتہاری ہو گیا بندہ۔ اب پٹیشنر کو اب پتہ چل گیا کہ میرے خلاف تو جناب ملتان میں
گیم ڈل گئی ہے. ملتان میں میرے خلاف 2 FIR ہو گئی ہیں. بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے ایک دوسرے صوبے میں. 2 FIR ہو گئی. دونوں FIRs کا انٹرم چلان بھی جمع ہو گیا ہے. بندہ کو بھی اشتہاری کر دیا گیا. 87 88 CRPC کی کاروائی بھی ہو گئی ہے. اب پٹیشنر کو پتا ہے کہ پولیس پیچھے لگ گئی ہے. اب پٹیشنر 2 اپلیکیشنز دیتا ہے پروٹیکٹیو بیل کے لیے دونوں FIRs کے اگینسٹ. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جناب میں کراچی میں موجود ہوں, ملتان میں میرے خلاف FIRs ہو گئی ہیں اور میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ تک پہنچنا چاہتا ہوں. اب سندھ ہائی کورٹ میں کراچی ہائی کورٹ میں وہ بندہ پہنچ گیا ہے پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے. اب جب پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے ایک بندہ کراچی ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے تو میرٹس آف دا کیس جو ہیں FIRs کن بنیادوں پہ ہوئی ہیں, اس بندے کا رول کیا ہے, اس جرم میں اس بندے کو کیا رول ایٹریبیوٹ ہوا ہے, کتنا ہائنس کرائم ہے, کیا ہوا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پروٹیکٹیو بیل کے اوپر مقدمے کے جو میرٹس ہیں ان پہ کوئی بحث نہیں کی جائے گی. صرف ملزم کا ایک حق ہے کہ اس ملزم کو متعلقہ عدالت تک پہنچنے دیا جائے تاکہ یہ بندہ بغیر ڈر کے بغیر خوف کے جو بھی متعلقہ عدالت ہے وہاں تک پہنچ سکے. اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ حاصل کر کے ایک کیس لا رپورٹ ہوا 1999 MLD پیج 2208 کے اندر. اب پروٹیکٹیو بیل حاصل کرنے کے بعد جو پٹیشنر اکیوزڈ ہے, ملزم ہے, اس پر کچھ پابندی نہیں ہے کہ وہ سیشن کورٹ کے روبرو بھی اپنی استدعا پیش نہ کر سکے, کوئی پابندی نہیں ہے اس کی. اور ایسی کوئی استثنائی بنیادیں بھی موجود نہیں ہیں کہ جو پٹیشنر اکیوزڈ ہے وہ سیشن عدالت کو بائی پاس کر کے ہائی کورٹ میں اپنی استدعا لے کے آ جاتا ہے. اب ایک بندہ تحصیل تاندلیاں والا میں موجود, تحصیل تاندلیاں والا میں اس کے خلاف FIR ہو گئی ہے, وہ تحصیل و ضلع فیصل آباد میں موجود ہے. اب وہ موجود کہاں ہے؟ ضلع فیصل آباد میں. اب اس کو پہنچنا کدھر ہے؟ تحصیل تاندلیاں والا میں, جو فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی ہی تحصیل ہے. اب اس نے کیا کیا ہے, اس نے ڈسٹرکٹ سیشن جو ڈویژن ہے جو اس ضلع کی حد تک مجاز ہے, اب تاندلیاں والا جہاں اس نے پہنچنا ہے فیصل آباد سے, تحصیل و ضلع فیصل آباد میں موجود ہے, پہنچنا وہ تحصیل تاندلیاں والا ضلع فیصل آباد میں چاہتا ہے. دین وہ کیا کر رہا ہے, وہ سیشن عدالت سے بائی پاس کر گیا ہے, وہ باغا لاہور ہائی کورٹ چلا گیا. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ متعلقہ سیشن جو کورٹ ہے اس ڈسٹرکٹ کی, وہاں پہ وہ ضمانت اپلائی کرتا, وہاں پہ ضمانت اپلائی کر کے متعلقہ جو سب ڈویژن تھی, متعلقہ جو تحصیل تھی, وہاں پہ جاتا اور وہاں پہ جا کے پیش ہوتا اور وہاں پہ سے جا کے ضمانت کرواتا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1999 PCR LJ پیج 74 کے اندر, اور یہ بات اس کیس لا میں بڑے اچھے انداز میں جو ہے انٹرپریٹ کی گئی تھی. اب میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے مجموعہ ضابطۂ فوجداری میں کسی جگہ پہ درج نہیں ہے, کوئی اصول اس کا درج نہیں ہے.
یہ ایک قانون کی اختراع ہے جو ایک دلیل کے اوپر مبنی ہے. وہ دلیل ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے اس کی معقولیت کی. پروٹیکٹیو بیل کا جو پریکٹس ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جو پٹیشنر اکیوزڈ ہے اس کو انکرج کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو متعلقہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے. اٹ مین وہ پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے تو اٹ مین کہ وہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ متعلقہ کنسرن کورٹ تک پہنچے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. اب ایک اکیوز پٹیشنر کو پروٹیکٹیو بیل ایک خاص پیریڈ کے لیے دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو حق مل گیا ہے کہ بیل بیفور اریسٹ بھی اس کو ملے، ایز اے رائٹ ملے گی. ہم نے عرض کی کہ پروٹیکٹیو بیل اپلائی کرتے ہوئے قطعی صورت میرٹس آف کیس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف اس ملزم کو سرنڈر کرنے کے لیے انکرج کرنا ہے کہ وہ کنسرن کورٹ پہنچے اور کنسرن کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے 1999 MLD پیج 2208 کے اندر، 1994 PCRLJ پیج 788 کے اوپر اور 1994 PCRLJ پیج 2158 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اب ایک بندہ خطرے میں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ کورٹ تک، کنسرن کورٹ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. پولیس اس کو گرفتار کرنے کے در پہ ہے. اب وہ پولیس اس کے گھیرا تنگ کر رہی ہے تو قانون اس کو ایک حق دیتا ہے کہ کنسرن کورٹ کے سامنے جاؤ اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. اس کو انکرج کر رہا ہے کہ تم سرنڈر کرنا چاہتے ہو تو سرنڈر کر لو کنسرن کورٹ تک پہنچنے کے لیے. تو یہ پروٹیکٹیو بیل کا جو پرنسپل ہے صرف اس وجہ سے ایک ملزم کو فیور دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروٹیکٹیو بیل اس کو گرانٹ کر دی گئی ہے صرف وہاں تک پہنچنے کے لیے. اب وہ وہاں جائے تو وہاں جا کے وہ کہے کہ جناب پروٹیکٹیو بیل مل گئی، اب بیل بیفور اریسٹ اس کا رائٹ ہے. نہیں، بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ ایک ایکسپشن ہے، وہ ایک فیور ہے جو عام اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہی گرانٹ کی جاتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1999 MLD 547 پیج کے اوپر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا. اب پروٹیکٹیو بیل کا قطعی صورت یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اور کورٹ جو ہے، جو کنسرن کورٹ ہے، اس کی جورسڈکشن کے اندر معاملہ مداخلت کرنا. قانون قطعی صورت مداخلت نہیں چاہتا کسی کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر. پروٹیکٹیو بیل صرف ایک کنسیشن دی جاتی ہے ایک اکیوزڈ پٹیشنر کو کہ وہ کنسرن کورٹ تک پہنچ سکے، پیش ہو کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور وہاں جا کے بیل بیفور اریسٹ اپلائی کرے یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1998 PCRLJ پیج 1705 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد جب بھی اکیوزڈ پٹیشنر
متعلقہ ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے تو وہ یہ پلی لیتا ہے کہ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے یا ایک جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے اور اس کو پولیس گرفتار کرنے کے در پہ ہے، ذلیل و خوار اس کو کیا جائے گا۔ اب کنسرن کورٹ یا کنسرن علاقے تک پہنچنے سے پہلے پولیس اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں وہ پٹیشنر جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ تک اگر پہنچ گیا ہے، ایک ہائی کورٹ میں پہنچا ہے، تو اس ہائی کورٹ میں وہ جسٹیفائی اپنے اس پوائنٹ کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہے، اور یہ بات انٹرٹینیبل ہے ہائی کورٹ کے لیے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل اس کو گرانٹ کرے اور پروٹیکٹیو بیل اس کو کنفرم کی جائے اس بات کی یقین دہانی کے ساتھ کہ یہ بندہ کنسرن کورٹ تک پہنچے گا اور کنسرن کورٹ تک پہنچ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا، اور اگر پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد اکیوز پٹیشنر کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، دین سیکشن 5 کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 1976 توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت قانون نے توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ سیشن کورٹ پروٹیکٹیو بیل دینے کے لیے جورسڈکشن کے حوالے سے کہ ایک بندے کے خلاف جس سیشن کورٹ میں وہ آیا ہے پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے، اس ڈسٹرکٹ کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر اس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ وہ گجرانوالہ سیشن کورٹ میں آیا، ایف آئی آر گجرات میں ہوئی ہے اس کے خلاف۔ اب سیشن کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ صرف گجرانوالہ میں وہ آیا ہے، گجرانوالہ سیشن کورٹ میں، اور گجرانوالہ سیشن کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ضلع گجرانوالہ تک ہے، گجرات تک اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ گجرات سیشن کورٹ پہنچنے تک کے لیے کوئی پروٹیکٹیو بیل بھی سیشن کورٹ جاری نہیں کر سکتی ہے۔ گجرات پہنچنے کے لیے جو پروٹیکٹیو بیل ہوگی وہ اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا وہ لاہور ہائی کورٹ لاہور سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے پروٹیکٹیو بیل لے گا، دین وہ گجرات تک پہنچے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی پی ایل ڈی 2009 لاہور ہائی کورٹ کے ایک مقدمے میں جو رپورٹ ہوا تھا پیج 531 کے اندر۔ اگر ایک مخصوص وقت کے لیے ایک اکیوز پٹیشنر کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کی جاتی ہے، دین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پری ریسٹ بیل ایز اے رائٹ دے دی جائے گی۔ بنیادی طور پر پروٹیکٹیو بیل کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو روکا جائے کہ اس کو کنسرن کورٹ پہنچ کے سرنڈر کرنے سے پہلے گرفتار نہ کیا جائے۔ اور پروٹیکٹیو بیل جو ہے قطعی صورت پری ریسٹ بیل نہیں ہوگی، صرف کمپیٹنٹ کورٹ تک پہنچنے تک کے لیے ہے، کنسرن کورٹ تک پہنچنے تک کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے یہ ایک انجیکٹیو آرڈر ہے، ایک حکم امتناعی کا آرڈر ہے، ایک سٹے آرڈر ہے۔ اب
بڑی مزیدار سی بات آ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ پروٹیکٹیو بیل از این انجیکٹیو آرڈر in exercise of inherent power by High Court. اب کورٹ آف سیشن جو ہے وہ انہیرنٹ پاور 561 سی آر پی سی تو نہیں رکھتی. انہیرنٹ پاور آف سیونگ آف انہیرنٹ پاور آف کریمنل کورٹ جو ہے وہ تو کس کے پاس ہے؟ وہ تو ہائی کورٹ آف پروونس کے پاس ہے. جہاں تک سیشن کورٹ کا تعلق ہے تو وہ سیکشن 9 سی آر پی سی کی پیداوار ہے.